سجر بولتا ہے، حجر بولتا ہے، محمد کا کلمہ سلم بولتا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تو احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ سجر بولتا ہے، حجر بولتا ہے، محمد کا کلمہ سلم بولتا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تو احمد رضا کا قلم بولتا ہے، یہ تو احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ ہم اور آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، ہمارے اور آپ کے بیچ میں حضرت علامہ مولانا فیضان ارشد صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء کرام و حفاظ کرام، ہماری قوم کے معزز نوجوان بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، چند منٹ توجہ کے ساتھ عطا ہو۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، واہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، سبحان اللہ، وہ ہے تلوار تیرا۔ مختصراً 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ واہ حضرات، اللہ رب العزت خالق کل کائنات اور مالک شجہات ہے۔ رب قدیر نے دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ان میں بھی گریڈز بنایا، ان میں درجات بنایا، اور سب سے افضل رب قدیر نے انسان کو پیدا فرمایا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، معزز بنایا۔ حضرات، پھر رب قدیر نے ان انسانوں میں بھی گریڈز بنایا، درجات بنایا، ان میں بعض کو اعلیٰ بنایا مثلاً اولیاء کرام، بعض کو افضل بنایا مثلاً انبیاء کرام، اور بعض کو افضل ترین بنایا جیسے رسولان ذوی الاحتشام، اور بعض کو ایسا بنایا جس کو پوری کائنات کے تمام مخلوقات سے افضل بنایا جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک دور چلا نبیوں کا، یعنی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن نبوت کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبوت ایک وہبی چیز ہوا کرتی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ پوری زندگی عبادت و ریاضت کر کے بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ رب جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے نبوت سے سرفراز فرما کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہے یہ ولایت کا ہے۔ ولایت بسا اوقات وہبی ہوتی ہے، اور بسا اوقات دنیا میں کوئی اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بندہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک اس بات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا معزز بنا لیتا ہوں۔ اور اس بندے کے مقام کو رب قدیر بیان فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مقرب ہو جاتا ہے، جب بندہ معزز ہو جاتا ہے، تو اس بندے کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں وہ اسے عطا کرتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا۔ بس چند منٹ لوں گا۔
میں نے بتایا کہ ولایت کبھی وہبی ہوتی ہے اور کبھی غیر وہبی. وہبی یعنی مادرزاد ولی پیدا ہونا. آج جس کی محفل میں آپ تشریف فرما ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار، وہ عبد القادر جیلانی جو بلا شبہ آیت من آیت اللہ ہے، معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، وہ عبد القادر جیلانی جن کی شان اور رفعت مکان کا عالم یہ ہے کہ فرش سے عرش تک ان کے چرچے ہو رہے ہیں. جب غوث اعظم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے سید الطائفہ جنید بغدادی نے غوث اعظم کی آمد کی بشارت دی تھی، اور ہزاروں اولیاء کرام نے غوث اعظم کی آمد کی بشارت دی تھی. غوث اعظم کا شان بہت بلند و بالا ہے، وہ ولیوں کے سردار ہے، وہ غوثوں کے غوث ہے، وہ قطبوں کے قطب ہے. غوث اعظم کے مقام کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چلیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقدس بندوں سے پوچھتے ہیں. جب آپ کسی اللہ کے ولی سے پوچھتے ہیں تو تمام اولیاء اللہ جتنے بھی کائنات میں آئے وہ فقط یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو، شہ جیلا کے فضائل آسی ہر فضیلت کے وہ جامع ہے. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. مختصر اور جامع چند باتیں بتا دوں. حضور غوث اعظم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک اور قیامت تک سب سے افضل ہوا. یہ عقیدہ فقط میرا نہیں بلکہ یہ عقیدہ سیدی سندی سرکار اعلی حضرت کا ہے، حضور محدث حق دہلوی کا ہے. یہی وجہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ برسر منبر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو زمانے کے کسی ولی نے نہیں کہا، جو زمانے کے کسی قطب نے نہیں کہا، جو زمانے کے کسی اللہ کے مقرب بندے نے نہیں کہا. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غوث اعظم نے جو وہ جملہ کہا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا مسلمانوں، بلکہ وہ من جانب اللہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے. تب غوث اعظم نے منبر پاک پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا قدمی آدھی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے غوث اعظم کی ولادت ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اگر کوئی مقام ولایت پر سرفراز ہوا ہے تو غوث اعظم کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے، پھر اسے یہ کامیابی ملی ہے. جتنے بھی اولیاء آئے سب نے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کیا، پھر وہ ولی بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوئے، دین کی رہنمائی کرنے لگے. میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک عالم دین، ایک مشہور عالم دین ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، وہ غوث کے مقام کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اے غوث اعظم آپ کی عظمت شان اور رفعت مکان ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، محبوب رب قدیر کے محبوب ہیں، اور آپ جو ہیں امام حسن کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے مقدس آل ہیں. اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، دنیا کے تمام اولیاء نے اپنا گردن اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور تمام اولیاء آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. اے غوث اعظم آپ کو جو یہ مقام ملا ہے یہ رب قدیر. اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات غوث اعظم کا مقام بہت بلند و بالا ہے. آپ نے کرامتیں سنی ہوں گی، ہماری قوم کرامتوں تک محدود ہے. غوث اعظم کی تعلیمات کو تو کبھی پڑھو. غوث اعظم کی تعلیمات کیا؟ غوث اعظم جب بغداد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے وہ واقعہ بہت سنا ہوگا، کچھ درہم و دینار لے کر گئے، لیکن کبھی آپ نے اس کے بعد کا تصور کیا؟ کیا پوری زندگی انہی درہم و دینار کے ساتھ انہوں نے اپنا گزارا کر لیا تھا؟ غوث اعظم نے
کن مشقتوں کا سامنا کیا ہے، کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں اتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہا تھا، اتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہا تھا کہ قسم خدا کی اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پر نازل ہو جائے تو وہ پہاڑ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کن مصیبتوں کا سامنا کر کے تعلیم حاصل کیے ہیں، 20 دن تک بھوکے رہ کر علم دین حاصل کیے ہیں۔ مسلمانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، غوث اعظم اپنی بوڑھی ماں کے پاس اجازت لینے کے لیے گئے تھے، غوث اعظم اجازت دے دی، کہا بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو۔ جبکہ اس عمر میں ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایک ایسی اولاد کی ضرورت تھی جو ان کی خدمت کرتا، جو ان کے پیر دباتا، جو ان کو کھانا کھلاتا۔ لیکن اس ضعیفی کے عالم میں غوث اعظم کی والدہ نے غوث اعظم کو اجازت دے دی اور دنیا کو پیغام دے دیا، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کو کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤ۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں لوگ غوث اعظم کے ہاتھوں میں تائب ہو کر مشرب اسلام ہوئے، اور لاکھوں کی ایسی تعداد تھی جو مسلمان تو تھے لیکن برائیوں میں مبتلا تھے، فسق و فجور میں مبتلا تھے، شراب نوشی میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے۔ غوث اعظم نے ان سے توبہ کروا کے نئے سرے سے دین میں داخل کروا دیا۔ اسی لیے غوث اعظم کو دین کہتے ہیں، یعنی دین کو دوبارہ سے زندہ کرنے والا۔ اور غوث اعظم کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا، لیکن میں مختصر میں 1-2 منٹ میں بس رخصت ہونا چاہوں گا۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جب غوث اعظم وہاں گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، غوث اعظم بنفس ہی فرماتے ہیں کہ جب 20 دن تک بھوکا پیاسا رہا اور کوئی حلال چیز، کوئی مباح چیز مجھے میسر نہ ہوا تو میں ایک شہر کی جانب روانہ ہو گیا، اور جب میں اس شہر کی جانب روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس شہر میں کئی اولیاء اللہ کے مقدس بندے کسی رزق کی تلاش میں تھے۔ بھوک کی شدت کی بنیاد پر وہ خواہشات نفسانی کے لیے نہیں کھایا کرتے تھے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ وہ کھاتے تھے تاکہ عبادت کے لیے انہیں قوت حاصل ہو، ریاضت کے لیے انہیں قوت حاصل ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں وہ شہر گیا تو میں نے دیکھا 20-40 لوگ اور وہاں موجود ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں شرمندہ ہو کر واپس آنے لگا، اور ایثار دیکھیں غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک شخص میرے علاقے کا مل گیا جس کے ہاتھوں میرے والدہ نے کچھ سونا بھیجا تھا، اور میں نے اس کو لینے کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں کو جا کر کے کھانا کھلایا جو اللہ کے نیک بندے اپنے پیٹ کو بھرتے۔ یہ ایثار دیکھو غوث اعظم۔ اور باقی جو ان کے ضروریات کے خرچے بچے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں لے گیا اور اس سے کھانا خرید کے فقیروں کو میں نے بانٹا اور فقیروں کے ساتھ میں نے تناول کیا۔ تو علم دین اگر مسلمانوں کی بقا چاہتے ہو، اگر اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ۔ اور فقط یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کو غوث اعظم نے اپنا خرچہ نکال کر کے انہیں کھانا کھلایا۔ اس سے کیا پیغام جاتا ہے کہ آپ کے یہاں، آپ کے علاقے میں، آپ کے قرب و جوار میں جو ادارے ہیں، جو مدرسے ہیں، جو مرکز تعلیم ہے، وہاں پر آپ اپنا تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت ہے اور بھیڑ بہت زیادہ ہے، علماء کرام کی کثرت ہے، اسی لیے انشاءاللہ کسی موقع پر پھر ہم گفتگو کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا